السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ٹاکس ود ڈاکٹر حارث۔ میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں۔ ناؤ اڈیز ایم ورکنگ ایز اے سینئر رجسٹرار ان شیخ زاید ہاسپٹل رحیم یار خان ایز ویل ایز اے کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ان ڈاکٹرز کلینک سعدکآباد۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ امپورٹنٹ اس سینس میں کیونکہ میجورٹی آف پیشنٹس جو ہیں ہمارے یورولوجی او پی ڈی کے اندر وہ اسی کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ مردانہ غدود یا غدود کے بڑھ جانے کی وجہ سے مریض کو کن کن علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، غدود کے بڑھ جانے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور غدود کے بڑھنے سے کیا آپ کو پریشان ہونا چاہیے، اور ایسے کون سے ریڈ سگنلز ہیں جو اگر آپ کو ہوں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے چاہیے۔ میجورٹی آف دا پیشنٹ ہمارے پاس یورولوجی او پی ڈی کے اندر مردانہ غدود کے بڑھ جانے کی وجہ سے، پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیشاب کی علامات کے مختلف مسائل کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر یورولوجی او پی ڈی کے اندر جو بزرگ لوگ جو زیادہ تر ہمارے پیشنٹ آتے ہیں ان کے جو پیشاب کے مسائل ہیں ان کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کے اندر، وہ ہے غدود کا بڑھ جانا یا پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا۔ اب اکثر مریضوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس غدود کے بڑھنے کی کیا وجہ ہے۔ اس کا ایک سمپل سا آنسر ہے کہ یہ ایک نارمل فزیولوجیکل فنومینا ہے، جیسے جسم کے اندر اور چینجز آتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، اسی طرح جو غدود ہے اس کا سائز جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ عمومی طور پر جسم کے اندر جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ جسم سے خارج ہوتے رہتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، اور نئے سیل جو ہیں وہ پروڈیوس ہونے لگتے ہیں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ غدود کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کی جو سیلولر ڈیتھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی سیلز کی پرولیفریشن زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب ان کی مقدار اور تعداد زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے، اور جو اس کے ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ وہیں پہ موجود رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ گلینڈ کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے ایسٹروجن ریسپٹر ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پروسٹیٹ کا سائز ہارمونل انفلوئنس سے زیادہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ بیسیکلی ایک غدود ہے جو کہ اخروٹ کے سائز جتنا ہوتا ہے، تقریباً نارمل سائز اس کا 25 گرام 20 to 25 گرام تک کا ہوتا ہے، اور یہ اس جگہ پر موجود ہوتا ہے جہاں پہ پیشاب کی نالی اور مثانے کا جنکشن موجود ہوتا ہے۔ تو یہ اس پیشاب کی نالی کو چاروں طرف سے اس نے گھیرا ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے جو پیشاب کی نالی گزر رہی ہوتی ہے اسے ہم پروسٹیٹک یوریتھرا بولتے ہیں۔ تو جب بھی غدود بڑھتا ہے تو یہ دونوں لوبز آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کی بندش اور مختلف علامات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پروسٹیٹ گلینڈ کو اگر ہم کراس سیکشنل دیکھیں اور مائکروسکوپی کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ بیسیکلی 2 سے 3 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ ایک اس کے اندر گلینڈز موجود ہوتے ہیں، گلینڈولر ٹیشو ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر سموتھ مسل موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کنیکٹیو ٹیشو موجود ہوتا ہے، اور ان تینوں کا پروپورشن جو ہے ہر مریض کے اندر الگ پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر غدود کے بڑھ جانے کی وجہ سے مریضوں کے اندر مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جس کو ہم لوور یورینری ٹریکٹ سمٹمز بولتے ہیں، جس کے اندر پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کا رک رک کر آنا، پیشاب کا رات کے لیے پیشنٹ کو پیشاب کے لیے اٹھنا، اور پیشاب کی بہت شدید حاجت محسوس ہونا، پیشاب کی دھار کو بالکل کمزور ہو جانا، اور پیشاب کے لیے پیشنٹ کو زور لگانا، اور مثانہ اچھی طرح خالی نہ ہو پانا۔ یہ چند علامات ایسی ہیں جس کی وجہ سے مریض کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب بھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ غدود کی مختلف شکایات کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے تو ہم اس کو ایک فارم دیتے ہیں جسے IPSS چارٹ بولتے ہیں۔ اس کے اندر مریض خود سے ہمیں وہ فل کر کے دیتا ہے تاکہ ہم اس کی ڈیزیز کی سیویرٹی کا پتہ چل سکے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ عمومی طور پر جب بھی پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے تو اس سے ہسٹری لی جاتی ہے کہ دن میں 2 گھنٹے کے وقفے میں کتنی دفعہ اس کو پیشاب آ رہا ہے، رات کو وہ کتنی دفعہ جاگ رہا ہے، پیشاب کی اگر اسے حاجت ہو رہی ہے تو وہ کتنی شدید ہوتی ہے، کیا وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ پیشنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ پیشاب شروع کرنے کے وقت پیشاب کی دھار کیسی بنتی ہے، پیشاب کی دھار رک رک کر تو نہیں بنتی، زور تو نہیں لگانا پڑتا، اور مثانہ اچھی طرح خالی ہو جاتا ہے، اور اوور آل پیشنٹ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اوور آل اس کی لائف کوالٹی کتنی زیادہ ڈسٹرب ہے، آیا اس کی زندگی بہت زیادہ نارمل گزر رہی ہے یا وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس چیز سے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے ریڈ سگنلز ہیں جن کی موجودگی میں پیشنٹ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا۔ سب سے پہلے بات آ جاتی ہے کہ پیشنٹ کو بار بار پیشاب کے انفیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ریکرنٹ یورینری ٹریکٹ انفیکشنز۔ ریکرنٹ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہم تب لیبل کرتے ہیں جب پیشنٹ کو 6 مہینے کے اندر 2 دفعہ سے زیادہ انفیکشن ہو جائے، یا 1 سال میں 3 یا 3 سے زیادہ دفعہ انفیکشن ہونا شروع ہو جائے پیشاب کا، تو اسے ریکرنٹ یورینری ٹریکٹ انفیکشن لیبل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اگر پیشنٹ کو بار بار پیشاب کے اندر سے خون آنا شروع ہو گیا ہے،
تو ایسی صورت کے اندر بھی پیشنٹ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور کچھ پیشنٹس کے اندر تو ہمیں فوری طور پر ایڈمیشن بھی کرنا پڑتا ہے، اور ایسے کیسز کے اندر فوری طور پر ایڈمٹ کرنے کے بعد پیشنٹ کو آپٹیمائز کر کے سرجری بھی اس کی کرنی پڑتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے کہ ایسے پیشنٹ جن کے اندر مثانے میں پتھری بن گئی ہے۔ عمومی طور پر اولڈ ایج میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مثانے کی پتھری ہے وہ غدود کے بڑھ جانے کی وجہ سے بنتی ہے، تو جب بھی مثانے کی پتھری کا آپریشن ہوگا ساتھ میں غدود کو ڈیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو اگر بلیڈر کے اندر ڈائیورٹیکولا بن گیا ہے، مطلب مثانے کی وال کے ساتھ جو باہر کی طرف آؤٹ پاؤچنگ ہو گئی ہے، مثانے کی کمزوری کو جو شو کرتا ہے، ایسی صورت کے اندر بھی فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ثابت ہوتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ بات آ جاتی ہے کہ ایسے پیشنٹ جو بار بار جن کا پیشاب بند ہو رہا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، ان کا پیشاب بند ہوتا ہے، ہم پیشاب کی نالی لگا دیتے ہیں، ان کو دوائی ایڈوائز کر دیتے ہیں، اور جب ان کا کیتھیٹر ہم ریموو کر دیتے ہیں تو ان کے بعد ان کا پیشاب کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان سے دوبارہ جو ہے ان کی پیشاب کی بندش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی ریٹینشن آف یورین کو ہم ریکرنٹ یورینری ریٹینشن کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیشنٹس ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں جو ریفریکٹری یورینری ریٹینشن کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب پیشنٹ اگر ہمارے پاس پیشاب کی بندش کے ساتھ آتا ہے، اس کو ہم کیتھرائز کرتے ہیں، میڈیسن دے دیتے ہیں، اور جب میڈیسن کے کور کے بعد ہم فولیز ریموو کرتے ہیں آفٹر 72 آورس، پیشنٹ کو دوبارہ سے پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے اور اس کو دوبارہ پیشاب کی نالی لگانا پڑ سکتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر پیشنٹ کا آپریشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا مثانہ کافی عرصے سے اچھی طرح خالی نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور جب ہم ایگزامن کرتے ہیں تو ان کا مثانہ جو ہے پوری طرح بھرا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مثانے کا پیشاب ہے جو وہ پریشر کی وجہ سے کڈنیز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو ہمیں الٹرا ساؤنڈ کے اوپر گردے کے اندر پانی بھی ملتا ہے جسے ہائیڈرونیفروسس کہتے ہیں، اور ساتھ میں ہائیڈرو یوریٹر بھی، جو کہ شو کرتا ہے کہ مثانے کی بندش اتنی شدید ہے کہ اس نے مثانے کو بری طرح ڈیمیج کر دی ہے، اتنا ڈیمیج کر دی ہے کہ اس کا پریشر جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پیشنٹس جو ہیں کچھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں یوریمیا کے ساتھ، مطلب پیشنٹ کو جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات پیشنٹ آتے ہیں، ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، ان کو الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں بار بار، اور جسم میں بڑا درد ہوتا ہے، کمزوری محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے ہائیڈرونیفروسس ملتی ہے اور ہائیڈرو یوریٹر ملتا ہے، جو شو کرتا ہے کہ مثانے کی وجہ سے پریشر جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے کڈنی کی طرف، اور اس کی وجہ سے کڈنی ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم RFTs کراتے ہیں، یوریا اور کریٹنین کراتے ہیں تو وہ بھی زیادہ ریز ہوتی ہیں، تو فوری طور پر ایسے پیشنٹ کو ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں، کیتھرائز کر دیتے ہیں، پیشاب کی نالی لگا دیتے ہیں، اور لیٹر آن اس کا آپریشن کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی کوئی کمپلینٹ ہے تو فوری طور پر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ فردر اسیس کرے گا کہ اس کی کیا مینجمنٹ کرنی ہے۔ عمومی طور پہ یہ ساری جو ریڈ سائنز یا ریڈ فلیگ سمٹمز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ ساری ایبسولوٹ انڈیکیشن ہے سرجری کی، مطلب ایسے پیشنٹ جو ان علامات کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں ان کو فوری طور پر ہم داخل کر لیتے ہیں، اور ایز سون ایز پاسبل ان کی پروسٹیٹ کی سرجری ہوتی ہے جو کہ اینڈوسکوپک سرجری ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔